پھر فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، صرف دنیا کو سامنے رکھ کے کی جانے والی کوششیں ضائع ہو جائیں گی اور ان کے اعمال کو کوئی وزن نہ ملے گا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، ان کی یہ سزا جہنم اس لیے ہے کہ انہوں نے انکار کیا اور میری آیات اور رسولوں کا مذاق اڑایا۔ یہ سب سزا کس لیے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن پاک کے واضح احکامات اور پیغمبروں کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم اس بات پہ شکر گزار ہونا تو دور کی بات، خود ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر ہر طرف ایسے لوگ پھیلے ہوئے ہیں جو کھلم کھلا دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اگر کوئی دین پر عمل کرے تو اس کا بھی ساتھ اڑانے لگتے ہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی پیغمبروں کا مذاق اڑانا کیا ہے؟ وہ جو طریقے ان کی زندگی میں تھے یا انہوں نے دوسروں کو سکھائے، ان چیزوں کا مذاق اڑانا۔ فرمایا کہ یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو ایک کھیل تماشا بنا لیا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات بطور مہمانی کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ان کا میزبان کہتے ہیں کہ میں ان کا میزبان ہوں گا، وہ میرے مہمان ہوں گے اور میں ان کو بطور مہمان اعلیٰ ترین فردوس میں رکھوں گا۔ آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ کسی کے مہمان ہوتے ہیں اور مہمان کا ایک اکرام ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے۔ اس اکرام میں کیا ہے؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اس اکرام میں کیا ہے؟ عزت دینے میں کیا ہے کہ انسان اس کو اس کے آرام اور راحت اور اس کو یعنی کہ ایک خاص مقام پہ رکھے۔ اب اس کی تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات آپ کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو وہ آپ کو اعلیٰ ترین اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے، اعلیٰ ترین بستر پہ چلاتا ہے، اپنی یعنی جو بھی اس کے نزدیک سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، سب سے بہترین کھانا کھانے کو دیتا ہے، سب سے بہترین عزت احترام دیتا ہے، گفتگو میں، معاملات میں، ہر چیز میں، یعنی ایک اکرام دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کہیں جاتے ہیں کسی شادی میں تو انہوں نے اپنے مہمانوں کو ٹھہرانے کا انتظام کسی 5 اسٹار میں کیا ہوتا ہے، ہوٹل وغیرہ میں۔ آپ اس کو اپنے لیے بڑا آنر سمجھتے ہیں کہ جی فلاں شادی پہ ہم گئے تھے، انہوں نے ہمیں فلاں جگہ پہ ٹھہرایا وغیرہ وغیرہ۔ یہ حالانکہ دنیا کی چیزیں کسی کو آنر اور عزت کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال جس طرح دنیا میں اونچ نیچ کو آپ بہت محسوس کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے عمل صالح کے ساتھ جب میرے پاس آئیں گے میری ملاقات کو، کیونکہ قیامت کا دن اصل میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات کا دن ہے، تو جن کے اعمال سے اللہ راضی ہوگا اللہ تعالیٰ پھر ان کو خوبصورت ترین فردوس کے باغات میں بطور مہمان ٹھہرائیں گے اور اعلیٰ ترین میزبانی کریں گے ان کی، اور مہمانی ہوگی، اور انسان کو اس سے آگے یعنی عام جنت بھی اور پھر اعلیٰ ترین جنت جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں کوئی چیز ویسی ہے ہی نہیں کہ جسے کہا جائے کہ یہ جنت۔ کبھی ہم بہت گرینری دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت باغ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جنت کا نظارہ دے رہے ہیں، یہ جنت نہیں ہے، یہ تو اس کا عکس بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو وہ جگہ ہے کہ جس میں صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، اور کوڑا ایک گز بھر جگہ کو کہتے ہیں، کہ اتنی جگہ بھی دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب سے زیادہ حسین ہے۔ جنت وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کسی آنکھ نے کبھی ویسا کچھ دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے کبھی اس طرح کی چیز سنی ہی نہیں، یعنی کوئی ڈسکرائب کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہاں ہے ہی نہیں کوئی چیز اس جیسی، تو ڈسکرائب کہاں سے کریں گے؟ ہاں مثالیں دے دے کے سمجھا سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، لیکن وہ تو دیکھنے پر ہی یعنی وہ تو ایک طرح سے سرپرائز بھی ہے کہ جب انسان واقعی دیکھے گا تو اس کو انجوائے کرے گا۔ تو وہ مقام اعلیٰ ترین مقام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے دل آخرت میں رکھتے ہیں اور اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو، ان کی سوچ، ان کے معاملات، ان کی ہر ایک چیز میں آخرت رچی اور بسی بھی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، انہیں پتہ ہے یہ بہت جلدی چھوڑ کے جانی ہے، وہ دھوکے کا سامان اور دھوکے کی تجارت نہیں کرتے۔ عقل مند تو وہ ہیں جو کامیاب تجارت کرتے ہیں جس کا نفع انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے، اور وہ جنت کا سودا ہے۔ پھر فرمایا خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے وہ ہلنا بھی نہ چاہیں گے، ٹلنا بھی نہ چاہیں گے، کہیں اور نہیں جانا چاہیں گے۔ آپ دیکھیں لوگ امریکہ آ کے کہیں اور نہیں جانا چاہتے ہیں، کئی لوگوں سے بات ہوتی ہے جاب چلی گئی، بھی غلام ملک میں جاؤ گے وہاں چلے جاؤ، نہیں ایک دفعہ امریکہ میں رہنے کے بعد کہیں اور نہیں رہا جاتا۔ لیکن جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے بور نہیں ہو جائیں گے رہ رہ کے،
اس حقیر دنیا میں رہتے تو بور نہیں ہوئے، جنت میں رہ کے کون بور ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، وہاں پر کوئی جانے کے بعد وہاں سے نکلنا نہ چاہے گا، اور خوشخبری ان کو کیا سنائی دے گی؟ ہمیشہ رہو، نہ موت ہے اس کے بعد، نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ تھکاوٹ ہے، یہ انہیں خوشخبری والی جنت کو سنائی جائے گی۔ تمہیں اب اس کے بعد مرنا ہی نہیں، اس کے بعد بڑھاپا بھی نہیں آنا، ہمیشہ جوان رہو گے، اس کے بعد کبھی تم بیمار بھی نہیں ہوگے، تمہیں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے سارے حسن کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ جتنا بڑا گھر بنا لو گے اتنی بڑی مینٹیننس مصیبت، اس کے ساتھ ہی تھکاوٹ شروع ہو جائے گی، اس کے ساتھ ہی اس کے مسائل اور بڑے گھر بڑے مسائل۔ دیکھنے میں وہ دل خوش ہو رہا ہے کہ ہاں بڑا گھر ہے، لیکن ان سے پوچھیں جو اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح انسان جتنا بھی فٹ رہے، جتنا بھی اپنی کیئر کرے، بہرحال بیماری اور بڑھاپا اس کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ایک دن تو میرے شکار میں آؤ گے، کتنے دن آپ پر مستی کرو گی، کتنے دن عیش و عشرت کر سکتے ہو، بہرحال تو واپس اسی طرح پلٹنا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ ہاں وہی عقل مند ہے جو اس جنت کا سودا کرے کہ جس میں انسان کو ان ساری مرضوں اور ساری بلاؤں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ہو جائے گا۔ پھر فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اللہ کی باتیں تو اتنی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کیسے؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے تو سمندر ختم ہو جائیں، سوکھ جائیں، اس سے پہلے کہ رب کی باتیں ختم ہوں، خواہ ہم اتنی ہی روشنائی یا انک اور بھی لے آئیں۔ اس لیے اللہ کا کلام اور اللہ کی باتیں اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا، اس کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اللہ کا حق دے دیا۔ کہاں یہ کہ ہم کچھ نہ کر کے بھی سمجھتے ہیں اچھا اور کیا کرنا ہے، نماز تو پڑھتے ہیں اور کیا کروانا ہے، مزید کیوں درس سنواتے ہو، مزید کیوں کہتے ہو قرآن پڑھو، کافی نہیں ہے؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ہم بہت آنسٹ ہیں، محنت کرتے ہیں، حلال کا کماتے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ نہیں، ساری زندگی میں سجدے میں پڑے رہو تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اور کیا کرنا ہے؟ جو واقعی کچھ کرتا ہے وہ کبھی اپنے کام کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ ہمیشہ سوچتا ہے یا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، اور دل سے سوچتا ہے نہیں کہ وہ آرٹیفیشلی اوپر سے چند باتیں کر کے وہ ترخانے کی کوشش کرتا، نہیں، وہ سوچتا ہے واقعی میں نے کچھ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کا فائدہ کچھ نہیں، یہ تو دراصل ہم سے دیکھ رہا ہے کہ ہم یہ سب کچھ پا کر اس کی طرف کتنا پلٹتے ہیں۔ اور آخری آیت میں فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اب کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس پہ بحثیں کرتے ہیں، لڑائیاں جھگڑے فساد کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، کیونکہ خالق وہ ہے، سب کچھ بنایا اس نے۔ جب ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، کہتے ہیں نا، تو جو پیدا ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے، وہ خالق نہیں ہوتا، اور جو مخلوق ہوتا ہے اس کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کو اللہ کے برابر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس لیے یہاں پر پہلے عقیدے کو درست کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر پہچانو، اللہ کا مقام پہچانو، اس کی عظمت کو جانو، اور پھر اس کے بعد قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ فرق کیا ہے عام انسانوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، سب سے زیادہ آپ کی عظمت ہے انسانوں میں، پیغمبروں میں سب سے بڑے مقام پر ہیں، لیکن آپ نے بھی آ کے پیغام لوگوں کو کیا دیا کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا الہ ایک ہے، صرف وہ عبادت کے لائق ہے۔ کیوں عبادت کے لائق وہ ہے؟ اس لیے کہ سب کچھ دیا اس نے ہے نا، ہمیں رزق وہ دیتا ہے، ہمیں زندگی اس نے دی، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اسی نے دیا ہے، کسی اور کی طرف سے ہمیں نہیں ملا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی نہیں دی، یہ صحت نہیں دی، اس لیے عبادت صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ اور یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسے مثلا مجھے پیاس لگی اور یہ عفت مجھے پانی لا کر دیتی ہیں، تو مجھے کیا کہنا چاہیے؟ عفت کا شکریہ۔ اور اگر میں عفت کو بھول کے کہوں آپ کا شکریہ، ویسا کو شہناز کا شکریہ، حالانکہ شہناز پانی نہیں لائی، پانی وہ لائی ہے، اور اگر میں یہ کہوں شکریہ ان کا، تو آپ بتائیے کہ میرا یہ عمل کیا ہوگا؟ اور اگر میں یہ کہوں عفت کا بھی شکریہ اور شہناز کا بھی شکریہ، تو یہ شرک ہے نا، یہ شرک ہے۔ شکر گزاری صرف اللہ کے لیے، کیونکہ صرف اس نے دیا ہے، کسی انسان کو خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو ان کو ساتھ نہیں ملایا جا سکتا کسی عبادت میں، اور یہ صرف
اس معاملے میں نہیں کہ سجدہ کسی اور کے آگے نہ ہو یا دعا کسی اور کے آگے نہ ہو. بعض اوقات ہم ایسی چیزیں پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں، مثلا ہمارے یہاں درود تاج بہت کثرت سے پڑھا جاتا. اب درود تاج میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم، کہ آپ دور کرنے والے ہیں بلاؤں کے، قحط کے، مرض، بیماری کے. یعنی شرک ہے، اور اتنی کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں اس کو اور شرکیہ کلمات دہراتے رہتے ہیں. ساری مصیبت دور کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی دور نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی پکار سنتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں. لہٰذا کسی اور کے بارے میں یہ سوچنا وہ میری مصیبت دور کرے گا یا وہ میری تکلیف دور کرے گا، یہ شرک میں شمار ہو جاتا ہے. اور شرک کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، اس لیے اس کے بارے میں بتانا بھی بے حد ضروری ہے. کیونکہ بہت سے لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں اس بات کو کہ نہیں آپ ہمیں شاید الٹی پٹی پڑھا رہے. نہیں، تھوڑی سی ہم اگر عقل بھی استعمال کریں تو ہمیں یہ باتیں بہت آسانی سے سمجھ آنے والی ہیں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بخار آیا نا، آپ کو خود بخار آیا، آپ کے سر میں بھی درد ہوا، آپ انسان تھے، آپ کے اوپر غم بھی آئے، آپ روئے بھی، آپ مسکرائے بھی، آپ کھاتے بھی تھے، آپ بازار میں بھی جاتے تھے، آپ شادی بھی کرتے تھے. یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ انسان کی نہیں ہے. یہ ساری صفات انسان کی ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ عام انسان نہیں تھے، ان پر وحی آتی تھی، ان کو اللہ نے چن لیا تھا. وہ سب انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام تھے، سب انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھے. ان کو ان کا مقام دینا، ان کی عزت اور احترام کرنا ضروری ہے، ان سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ان کو خدا کا درجہ دینا یا یہ سمجھنا کہ وہ بلائیں اور مصیبتیں دور کریں گے، یہ شرک ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ آپ ان کو بتا دیجئے، قل، آپ کہیے، انما انا بشر مثلکم، کہ میں ایک انسان ہوں تم جیسا. یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود بس ایک ہی ہے، عبادت صرف ایک کی ہوگی. ومن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھے کام کیا کرے، نیک کام کرے. یعنی جس کے دل میں یہ یقین ہے کہ اسے اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، پھر اس کے لیے لازم ہے کہ اچھے کام کرنا شروع کرے، اچھائی کی طرف دوڑے، عمل صالح کو اختیار کرے، اور کیا نہ کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے، کوئی شریک نہ ہو. اچھا، کس طرح؟ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے، لیکن کوئی پاس سے گزر جائے بڑے خشوع خضوع سے پڑھنے لگتے ہیں کہ وہ خوش ہو کے ہماری نماز سیکھی. یہ ہم نے کیا کیا؟ پڑھ تو ہم اللہ کے لیے رہتے، یہ کہاں سے ٹپک گیا بیچ میں؟ اس کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ سب کا خیرات اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بیچ میں کیا سوچنے لگتے ہیں؟ لوگ کہیں واہ واہ بہت دینے والا ہے، شہرت ہو جائے، نام ہو جائے، لوگوں کو بس پتہ چل لے کہ ہم بہت نیک ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی شرکی کی ایک قسم ہے. ریاکاری اور دکھاوا شرک کی قسم ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا، اس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا، دکھاوے کا صدقہ کیا شرک کیا. جو بھی عبادت ہو بس صرف اللہ کے لیے ہو، اس کی خاطر، پھر کسی اشتہار کی ضرورت نہیں رہتی کہ فلاں نے اتنا دیا اور فلاں نے اتنا دیا اور فلاں اتنا نمازی اور فلاں اتنا روزے دار ہے. نہیں، اس کی پھر ضرورت نہیں رہتی. ہماری چھوٹی نیکی ہو یا بڑی، ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے کہ اس سے میرا رب راضی ہو جائے. کبھی خیال آنے لگے اپنی کسی نیکی کا تو ہمیشہ سوچے میں تو ساری زندگی میں سجدے میں ہوں تو میں حق ادا نہیں کر سکتی، میں یہ ٹوٹے پھوٹے کام کے بعد کیسے سمجھنے لگی ہوں کہ میں بہت بڑی چیز بن گئی. ہر لمحہ انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز پر، بڑے سے بڑی غلطی پر. تو اپنا محاسبہ تب ہوتا ہے جب دل روشن ہو، جب دل صاف ہو، جب دل اللہ کے لیے خالص ہو، جب اس میں میل کچیل ہو، جب اس کے اندر اندھیرا ہو تو اپنا حساب کتاب بھی نہیں ہو سکتا، اپنی غلطی بھی نظر نہیں آتی. ہم حساس ہیں دنیا کے معاملات میں، ہم حساس ہیں اپنی ذات کے معاملے میں، لیکن ہم حساس نہیں ہیں اپنی آخرت کے معاملے میں. حالانکہ سب سے بڑھ کر فکر ہمیں ہونی چاہیے تھی اپنے کل کے لیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا کر کے رکھا ہوا، کل کے لیے کتنی تیاری ہے. لہٰذا اس کل کی فکر ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے اور ہمارے اپنے ہی فائدے میں ہے. اور عمل صالح کی دو بنیادیں یاد رکھیے، ایک تو یہ کہ کام سنت کے مطابق ہو، مثلا عبادات جو ہیں
مسنون طریقے پر ہوں، اور دوسرے یہ نیت اللہ کے لیے خالص ہو، کوئی اور شریک نہ ہو۔ ہم الحمدللہ بتوں کو تو شریک نہیں کرتے، ہم کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کرتے، کسی بت کے نام پہ نذرانہ نہیں دیتے، صدقہ خیرات بتوں کے نام پہ نہیں دیتے۔ جیسے آپ نے اگر کبھی مندر جانے کے اتفاق میں نے 1-2 دفعہ جا کے دیکھا ہے تو اس سے عموماً کیا ہوتا ہے کہ جہاں وہ مورتیاں پڑی ہوتی ہیں ان کے آگے ٹوکریاں رکھی ہیں، اس میں لا کے پھل ڈال رہے ہیں، کہیں پیسے ڈال رہے ہیں، کہیں سب کچھ انہی کے نام پہ چڑھائے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچایا کہ ہم کسی قبر پہ جا کے نہیں دے رہے یا کسی اور کے نام پہ نہیں دے رہے، سب کچھ اللہ ہی کے نام پہ دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے پھر شیطان بیچ میں حملہ آور ہو جاتا ہے اور پھر نیت خراب کرتا ہے اور پھر غرض اور مقصد کچھ اور بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا قیامت کے دن وزن ہو تو اس کے لیے کچھ یہ نہیں ہے کہ بہت ڈھیروں نیکیاں ہوں گی اور ایک انبار ہوں گے تو تبھی بخشش ہوگی۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس چیز پہ بخشتے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا عمل پھر واقعی خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ذرا دیکھیں کتنے کام ہیں جو اللہ کے لیے خالص کیا ہم نے، کتنی دفعہ ہم اپنی نیت کا حساب چیک کر اپنے نگران خود ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو کوئی ہماری نگرانی نہیں کر سکتا، ہمیں اس کا حساب خود رکھنا ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ فریب کرنا، حقیقت کچھ ہو دکھانا کچھ، ظاہر کچھ باطن کچھ، زبان پہ کچھ دل میں کچھ، ادھر کچھ ادھر کچھ، یہ کتنے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے۔ یہ سب چیزیں کسی اور کو نقصان دینے والی نہیں، یہ سب اپنے ہی کو نقصان دینے والی۔ اور جب تک ہم اپنے خیر خواہ خود نہیں بنیں گے، اپنی بھلائی خود نہیں سوچیں گے، اپنے اندر نیت اور ارادہ خود نہیں کریں گے، اپنے اوپر چیک خود نہیں رکھیں گے، کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ماں باپ بھی نہیں کچھ کر سکتے، بہن بھائی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کے کسی بہن بھائی نے نہیں پڑھا تو آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ساری زندگی کتنا اس پہ صدقہ خیرات آپ کریں گے، کتنا آپ اس کو اٹھا کے کھڑا کر سکتے ہیں جو خود ہی بیٹھ جائے، کتنا آپ اس کو دھکیل سکتے ہیں، کتنا چلا سکتے؟ نہیں، ہر ایک کو خود چلنا پڑتا ہے، خود محنت کرنی۔ اگر دنیا کے امور میں خود محنت کرنی پڑتی ہے تو آخرت کے لیے بھی اسی طرح خود اپنے لیے سنجیدہ ہونا ہے، خود اپنی فکر کرنی ہے، اور اس کا احسان کسی پر بھی نہیں، نہ کسی درس دینے والے پر اور نہ کسی بتانے والے پر اور نہ کسی ماں باپ پر، نہ کسی دوست پر، نہ کسی اور پر۔ انما بغیکم علی انفسکم، انسان کی سرکشی بھی انسان کے اپنے اوپر، انسان کی کوشش بھی اسی کی طرح پلٹ، اور اسی طرح انسان کا احسان اور نیکی بھی اسی پہ پلٹتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا؟ جو انسان نیکی کا رویہ اختیار کرے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ کی رحمت تو اتنی عام ہے، کوئی ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ 10 نمبر اس کے دے گا، 10 گنا اجر زیادہ دے گا۔ دنیا میں آپ کو کوئی اس طرح کا فائدہ نہیں دے سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ریوارڈ ملتا ہے۔ اور پھر صرف 10 نہیں، وہ تو جو جتنے خلوص اور جتنے خوبصورت طریقے سے کوئی اچھا کام کرتا ہے اتنے ہی گنا اس کی نیکی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے طریقوں کو درست کر دے، ہماری سوچوں کو درست کر دے، اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے جو واقعی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جا کر شرمندہ اور رسوا نہ ہوں۔ جی ضرور سوال کیجیے۔ یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہم جیسے دنیا کے معاملات میں بہت پیچھے ہیں ان سے، اسی طرح دین کی پروموشن کے معاملے میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ آپ کسی کرسچن مشنری اس سیٹ اپ کو دیکھیں، آپ کسی بھی چرچ میں چلے جائیں اور جس طرح اس کو آرگنائز کیا ہوا ہوتا ہے، جس طرح اس میں صفائی ستھرائی اور ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے، اس کے برعکس آپ کسی مسجد کسی مدرسے میں چلے جائیں اور آپ حال دیکھ سکتے ہیں، ایزیلی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق شعور کی کمی ہے۔ ہم نے دین کا نام تو لگا لیا لیکن ہم دین کی روح کو نہیں جانتے۔ تو جب تک مسلمانوں کے اندر شعور نہیں بیدار ہوتا، وہ اپنے نفع نقصان کو بھی نہیں سمجھتے کہ اصل فائدہ کس نے اور ہمارا اصل کرنے کا کام کیا ہے۔ تو یہ جو جنرلی ہم مسلمانوں کے اندر تعلیم کی کمی ہے، لٹریسی کی کمی ہے، اور امت مسلمہ میں آن دا ہول آپ دیکھیے اگر پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں تو ایسٹ میں بھی وہ ملک جو نان مسلم کنٹریز ہیں وہ آگے پروگریس کر رہے ہیں۔ آپ اس میں کوریا کو دیکھیں، جاپان کو دیکھیں، چائنا کو دیکھیں، ہانگ کانگ کو دیکھیں، آگے آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں، سب پروگریس کر رہے ہیں۔ آپ آ جائیں مسلمان ملکوں کی طرف، انڈونیشیا کو دیکھیں، تو سم ایکسٹینٹ ملائیشیا کی حال بہتر ہے لیکن اس میں 50% نان مسلم رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے آگے آ جائیے تو بنگلہ دیش دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، پھر اس میں اگر کچھ بہتر حالت تو سنگاپور کا ہے۔ آپ لوگ کو آپ سارا آبزرو کرتے چلے جائیں، پھر آپ مڈل ایسٹ میں آ جائیں، جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، تیل کی دولت سے انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگز تو بنا لی ہیں مگر تعلیم اور شعور اور ریسرچ کے میدان میں بہت پیچھے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیے یورپین کنٹریز میں بھی آپ دیکھیے کہ یورپین کنٹریز میں جو ترکی ہے،
یا پھر اس کے ساتھ البانیہ میں مسلمان ہیں، ان ملکوں کا پھر حال خراب ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیے تو یورپ کراس کر کے اس طرف کو آ جائیے، تو بنیادی طور پر اوور آل امت مسلمہ میں جو تعلیم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، اس کی وجہ سے پھر آپس میں ساری چیزوں میں پھر وہ بحیثیت ایک مسلمان امت کے بہت پیچھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ سیگمنٹ اس کا کسی ایسی سوسائٹی یا کلچر میں چلا جاتا ہے تو وہ ان کے سہارے کچھ کام کرنے لگتے ہیں۔ مثلا جو مسلمان یہاں آئے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو بہتر طور پر استعمال کر رہے ہیں، بہت سی چیزوں میں انڈیویجولی آگے جا رہے ہیں، بہت سے دولت کمانے میں یا بہت سے پروفیشنز میں انڈیویجولز بہت آگے ہوں گے، مگر ایک کمیونٹی کا جو تصور ہے، یہ جو کمیونٹی کے لیول پہ کام ہونا چاہیے، اس میں اتفاق اور اتحاد نہیں۔ بس اگر مجھے بڑا ہی افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ آخر کیا مصیبت ہے کہ ہم مسلمان ہی ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں۔ ہر ایک اپنی 1.5 کی مسجد الگ بنانا چاہتا ہے، ہر ایک اپنا نام بلند کرنا چاہتا ہے، دوسرے کی غلطی اور کوتاہی کو دیکھ کے اس کی اصلاح اور خیرخواہی کی فکر کم ہوتی ہے، کرٹیسزم زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی اچھا کرے یا برا کرے، ہم صرف تنقید کرنے والوں میں ہوتے ہیں، ہم ساتھ مل کے اس سے دوستی کر کے اس کی خیرخواہی نہیں کرتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں دین کے نام پر اتنی فرقہ واریت، اتنا اختلاف ہے، حالانکہ دنیا کے معاملات میں وہی لوگ آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوں گے، لیکن جب دین کی بات ہوگی مسجدیں الگ ہو جائیں گی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنے دل تنگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلی امتوں کو شح نے ہلاک کیا تھا۔ شح کیا ہے؟ دلوں کی تنگی، دلوں کی تنگی نے ہلاک کیا تھا پچھلی امتوں کو۔ اتقوا الشح، تم بھی اس شح سے بچ کے رہنا۔ لیکن آج آپ دیکھیں ہمارے دل کتنے چھوٹے ہیں، کتنے تنگ ہیں، اور پھر اگر دل کھلے تو دنیا کی محبت میں کھلیں، اس کے لیے بہت بڑے ہیں ہمارے دل۔ پھر ہم اپنی ذات پہ تو خرچ کر سکتے ہیں، اپنے فائدوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر اجتماعی بھلائی کے کاموں میں ہم کتنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ آپ دوسری کمیونٹیز کو آپ دیکھیں کہ چیریٹی کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ہندوز میں آپ دیکھ لیں، سکھ کمیونٹی میں آپ دیکھ لیں، پچھلے دنوں میں ٹورانٹو میں تھی تو وہاں میں گردوارے میں صرف یہ دیکھنے کے لیے گئی جسٹ ٹو لرن اور ریلیجنس کو، کہ ان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کس طرح یہ عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ ہمیں لے گئے نیچے کچن میں، ہیوج کچن تھا، اس میں بے شمار خواتین کھڑے ہو کے روٹی بنا رہی، اور کوئی شور ہنگامہ نہیں، کوئی آٹا گوندھ رہا ہے، کوئی پیڑے بنا رہا ہے، کوئی روٹی پکا رہا ہے، کوئی سالن بنا رہا ہے۔ اور اس سے آگے ہمیں لے گئے تو ایک بہت بڑا ہال تھا، وہاں پر کپڑے بچھے ہوئے تھے، نیچے بے شمار لوگ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو ہم نے پوچھا کہ کس طرح ہوتا ہے، کہتے لوگ ہی لاتے ہیں، خود ہی لاتے ہیں، خود ہی بناتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں، اور ہم ہون سے بھی کس طرح ویکینڈ پہ جمع ہوتے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں، اس کو ہم سنگت بولتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تاکہ کلوز کمیونٹی کے ساتھ ہم اپنی آئیڈینٹی کو سیو کر سکیں، ایک دوسرے کے سپورٹ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنا لباس پہنتے ہوئے شرم نہیں آتی، ان کو اپنے طریقوں پر چلتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور اس کے ساتھ دنیا میں پروگریس کریں۔ چھوٹے چھوٹے مسائل میں وہ ایک دوسرے کے لیے کتنی بڑی سپورٹ ہوتی ہے۔ مجھے جو لوگ لے کر گئی تھی وہاں وہ بتا رہی تھی کہ اس کمیونٹی نے آپس کے فنڈز اکٹھے کر کے ایسے ایسے وکیل اور ایسے ایسے سروسز انہوں نے حاصل کی ہوئی ہیں کہ کوئی سکھ اگر آتا ہے تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں کہ وہ رہے گا کہاں، وہ اس کا امیگریشن کے مسئلے، اس کے دوسرے تیسرے سب لوگ مل کے ایک طرح سے جذب کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے ہاں مسلمانوں میں کیا ہے، کوئی آیا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کون کہاں ہے کہاں نہیں۔ ہو سکتا ہے انڈیویجول بیسس پر کہیں کہیں کچھ لوگ مل جل کے اپنی برادری کے لیے کچھ کر رہے ہو، بعض اوقات برادریوں کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، برادری کے نام پر ہم پھر بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کے نام پر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بعض اوقات دنیاوی انٹرسٹ پر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کے لیے ہم اپنی شان بلند کرنا چاہتے ہیں، ہم خود آگے ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے نام کی فکر کرتے ہیں، ہمارا کیا بنا، ہماری کتنی امپورٹنس ہوگی، ہمارے لیے کتنی چاہت ہوگی۔ تو پھر جب کام اللہ کے لیے نہیں ہو اور اپنی ذاتوں کے لیے ہو تو پھر اس میں ترقی اور برکت کہاں سے ہو سکتی؟ آپ کو اپنی انا توڑ کے دوسرے کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، آپ اپنی انا قائم رکھ کے نہیں مل سکتے۔ تو یہ وجہ ہے مسلمانوں کے بہت پیچھے رہنے کی۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے ہمارے غلط کانسیپٹس۔ سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محنت کرو گے تو کچھ ملے گا۔ ہم مسلمانوں میں ہیں بغیر محنت کی جنت ملے گی، دھوکہ دو، فریب کرو، جھوٹ بولو، وعدہ خلافی کرو، دوسروں کی جڑیں کاٹو، جو مرضی کرو اور جنت تمہارے لیے۔ یہ اس قسم کے جو مسکنسیپشنز ہیں انہوں نے بہت کام خراب کیا ہوا ہے۔ وہ اگر جیزس کے نام پر اپنی زندگیاں وقف کر سکتے ہیں تو ہم اسلام کے نام پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے وہ قربانی کا جذبہ، اب دیکھیے ہر دنیا کے ملک میں ہاسپٹلز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، چرچز کے علاوہ ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں۔ میرا کینیا جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر ہم مسائی مارا کا جو نیشنل پارک ہے وہاں ہم جا رہے تھے، تو بہت آئسولیٹڈ سی روڈ تھی،
اور بیچ بیچ میں ایک کمرے کا چرچ. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوکلز کو، ان ٹرائبس کے بچوں کو یہ لوگ امریکہ اور مختلف جگہوں پر لے جا کے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، پھر واپس لا کر ان چرچز وغیرہ میں ان کو ان کے ذریعے آگے کرسچینٹی کو پھیلانے کا کام کرتے. ہر ایک آرگنائزیشن کہاں، ہم تو ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں، ضرور اس کے بیچ میں پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا. ہر ایک کو بلیم کرنا جانتے ہیں، ہر ایک کے اوپر الزام تراشی، ہر ایک کے کام کے اوپر کرٹیسزم. جاننے کی کوشش نہیں کریں گے. جو ہماری مرضی کے خلاف ہوگا وہ ہمیں بہت کھلے گا. تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے کو کاٹنے میں ساری قوتیں لگانے، ہم آگے کہاں سے بڑھیں گے؟ دین کا فائدہ کہاں سے ہوگا؟ ہم اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں، ہم دین کے لیے کم سوچتے ہیں. تو جب ہمارے اندر کی خود غرضیاں اتنی بڑی ہوئی ہیں تو دین تو پھر رہ گیا پیچھے. پھر آپ دیکھیں، ہم بائی روڈ سفر کر رہے تھے تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہ چرچ ہے جس میں شاید 5,000 یہ کتنے والنٹیئرز نے کام کیا تھا اور چند دن میں اس کو بنا ڈالا تھا. یعنی کچھ بھی اس میں نہ مزدور ہائر کیا گیا، نہ انجینئر ہائر کیا گیا، اور نہ جانے کچھ بھی ہائر نہیں کیا گیا. سب والنٹری ورک تھا اور سب نے مل جل کے پلاننگ کر کے اپنا اپنا حصہ ڈالا. خود نیروبی میں ایک جہوواز وٹنسز کے جو گروپ ہے ان کا، وہاں مجھے ان کے چرچ میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر مجھے یہ بتایا گیا کہ بڑی فخر سے وہ لوگ بتاتے اس چرچ میں کسی بھی چیز کی قیمت نہیں ادا کی گئی، سب والنٹریلی لوگ لے کر آئے. اس میں ایکسپرٹیز والنٹریلی دی گئی ہے. ہمارے یہاں کیا ہے، یہ مسجد ہے جناب 5 سال سے بن رہی ہے، فنڈز نہیں ہے اس لیے ابھی تک پوری نہیں ہوئی. ایک نہیں کئی مسجدوں کا یہ حال ہے. اور پھر بن بھی جائے تو حاضر کوئی نہیں ہوتا. بناتے بھی پتہ نہیں کس لیے، جب جانے نہیں تو پھر بنانا کس لیے. ویسے ہیوسٹن میں مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب مسلمانوں کی آبادی. میں نہیں جانتی صحیح فگر ہے یا نہیں. اور مسجدوں میں آپ دیکھیں کتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں، کتنی خواتین جاتی ہیں، کتنے بچے جاتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں. اگر ہمارا مسجد تک سے تعلق نہیں تو مسلمان کس چیز کا؟ اور مسجد وہ جگہ ہے جہاں جا کر مسلمانوں کو اکٹھے ہونا ہے، وہ اکٹھا کرنے کی جگہ ہے. جمعے کی نماز تک ہم پڑھنے کے لیے فتوے لیتے رہتے ہیں، ہماری جاب چلی جائے گی اگر ہم نے جمعہ کے لیے کہا، یا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. تو ہر چیز کا تو ہم نے ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے، ایک جواز، ایک تعویل کی ہوئی ہے ہر کام کے لیے. اور خود دنیا کی محبت میں بری طرح گرفتار ہیں. اس کے لیے سب قربانیاں کریں گے، بچے بھی چھوڑ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن دین کے لیے قربانی کرنا ہمارے نزدیک بے وقوفی ہے. اس کے لیے وقت لگانا، اس کے لیے مال لگانا، اس کے لیے کچھ بھی کرنا، یہی وجہ کہ ہم بہت پیچھے ہیں دوسری کمیونٹی سے. نہ آرگنائزڈ ہے، نہ دنیا کا صحیح علم ہے اور نہ دین کا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے میں سے بہت سے لوگوں کے پاس یہاں اتنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ایک ایک گاؤں میں اگر ایک ایک اسکول بھی بنوا دے تو بہت سے بچے پڑھ جائیں. یہ بہت سے بچوں کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی کسی کے لیے سوچتا ہی نہیں. اپنی کمیونٹی کے لیے کوئی اس کے بارے میں غم ہی نہیں، کسی کو دکھ ہی نہیں، کیونکہ ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، ہمیں کسی کی کیا فکر کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو جب تک ہمارے سامنے آخرت نہیں ہوگی، نہ ہم اپنی ذات کے خول سے نکلیں گے، نہ ہم اتحاد کر سکیں گے، نہ ہی ہم بڑے فائدوں کو دیکھ سکیں گے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے رہیں گے، مفادات میں جئیں گے، نتیجہ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. دیکھیے کہ میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ زمین ساری اللہ کی ہے، اور جس زمین میں آپ کا رزق لکھا ہے اس کی وفاداری کرنا بھی آپ کے اوپر لازم ہے. یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہے. یا تو آپ یہاں کی نیشنلٹی نہ لیں، اور اگر آپ نے لی ہے تو پھر یہاں کی وفاداری آپ کو کرنی ہوگی. جب آپ سارے بینیفٹس لے رہے ہیں، جب آپ سارے فائدے اٹھا رہے ہیں، تو پلٹ کے ہیٹریٹ کس لیے؟ کیا یہ بھی منافقت نہیں ہے؟ ہمارا دین تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جس سے ہم فائدہ اٹھائیں پلٹ کے اسی کو گالیاں دیں. یہ بھی ایک مسلمانوں کی ایک غلط قسم کی سیاست ہے. میں نہیں کہتی کہ ہاں امریکہ کی ساری پالیسیز درست ہیں یا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے. وہ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو کسی بھی چیز سے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے خیر کو بھی آپ بھول جائیں. یہاں تو یہاں رہنا نہیں چاہیے، اور اگر رہ رہے ہیں تو پھر جو یہاں کا قانون ہے اس کا احترام ضروری ہے. اور پھر جس چیز پر آپ نے اوت دی ہے یا وعدہ کیا ہے تو پھر اس وعدے کو نبھانا ہوگا. قرآن میں کیا بتایا گیا کہ کسی نان مسلم کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کرے تو اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. اور سورۃ انفال کو آپ پڑھ لیجیے کہ اگر آپ کو توڑنا ہے تو آپ کو بتا کے توڑنا ہے. آپ چوری چھپے نہیں غلط کام کر سکتے. آپ ان کے قانون کو اور یہ سوچ کے کہ ہم اپنے دین کی خدمت کریں، یہ غلط طریقہ ہے. اسلام اس کو بالکل ریکمینڈ نہیں کرتا. اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کو اختلاف ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے، یہ دنیا میں ہو رہا ہے وٹ ایور، تو پھر آپ وہاں چلے جائیں جہاں ظلم نہیں ہو رہا، جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی سب حکومتیں بہت انصاف کر رہی ہیں اور بہت ایماندار ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں، وہاں چلے جائیے. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہمارے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلط ہے. جب ہم اپنے دین کے لیے خود نہیں سوچتے تو ہمیں امریکہ سے اور کسی اور سے کیا گلہ شکوہ ہے؟ جب ہم نے اپنے بھائیوں کو خود خیال نہیں رکھتے، جب ہم خود ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کافی ہیں، ایک دوسرے کی جانیں لینے اور قتل و غارت کرنے، تو ہمیں کسی اور سے کیا شکوہ؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنا حال خود نہیں بدلے. ہم ہر وقت کانسپریسیز بتاتے رہتے ہیں. آپ کے اتنے بیوقوف ہیں کہ دوسرے کی کانسپریسیز کا شکار ہوتے ہیں. کانسپریسیز کا شکار وہ ہوتے ہیں جو خود نااہل ہوتے ہیں،
جو خود ہوشیار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کہاں ہو رہی ہے اور وہ اس کا مقابلہ بھی جانتا ہے. مقابلہ کرنا خود نہیں جانتے، طریقہ ہمیں خود نہیں معلوم، اپنا فائدہ خود نہیں معلوم، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، بس صرف ایک منفی قسم کی سیاست کھیل کھیل کے لیڈرز نے لوگوں کے دماغوں کو ایک نیگیٹیوٹی کی طرف ابھار دیا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں ہمارا کیا فرض بنتا ہے، ہر ایک کی خیر خواہی ہمارے اوپر لازم ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، نان مسلمز کی بھی خیر خواہی. اور خیر خواہی کبھی دھوکے بازی سے نہیں ہوتی، کسی قانون کو توڑ کے خیر خواہی نہیں ہوتی. جب تک آپ کے دل میں خیر خواہی نہیں، آپ کی زبان بھی جھوٹ بول رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کا فرق مٹانا چاہیے، اور جو غلط بات ہو چاہے وہ اپنا بیٹا یا اپنا بچہ کر رہا ہو اس کو بھی غلط بتانا چاہیے. صرف ایک اس طرح کی سوچنا کہ چونکہ یہ میرا رشتہ دار ہے یہ غلط بھی کرے گا تو اس کو صحیح کہوں گا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ دور جاہلیت کا طریقہ ہے. دور جاہلیت میں لوگ یہی کہا کرتے تھے اور یہی کیا کرتے تھے. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر کے جو تضادات ہیں سب سے پہلے ان کو ختم کرنا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ اپنی طرف سے بات کرتے ہوئے سنگولر کا صیغہ استعمال کیا اور بعض جگہ پلورل کا. یہ کس لیے؟ یہ کلام ہے نا، قرآن پاک کتاب نہیں ہے. کتاب جو ہوتی ہے نا اس میں کنسسٹنسی ہوتی ہے کہ ایک بات ایک طرح سے کہی گئی اور پھر اس کے مطابق اسے چاہے. لیکن کلام جو ہوتا ہے کبھی آپ اپنے بارے میں کہتے ہیں میں اور کبھی کہتے ہیں ہم. تو یہ انداز خطاب ہے اور خطاب میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. جی ضرور سوال کیجیے. آپ کو اپنا دل کیا کہتا ہے؟ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ جانا چاہیے نا. وضو کا مطلب کیا ہے؟ پانی جائے. جو چیز پانی کو روکے گی، یہ نہیں کہ اسلام نیل پالش کا دشمن ہے، کوئی اور بھی چیز لگ جائے گی اور وہ پانی رکے گا تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے تو آپ لگائے رکھیں. اوکے چلیے ایک دفعہ تلاوت سن لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.